لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بابا سے بلند سلامات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. دعا اور ہے کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں. قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں. ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں. خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں. گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم اس حکیم مطلق کا آخری منشور ہے. اور چونکہ یہ کلام اس کا ہے جو متکلم ہے، لہذا قرآن ہر انسان کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. آپ قرآن عظیم کی آیات سے معجزہ صادر کرنے کی قدرت پا سکتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات آپ کو معجزہ دکھا سکتی ہیں. اور لہذا اگر کسی کا قرآن کے ساتھ کسی نے استنباط کرے، کوئی قرآن حکیم کے ساتھ استنباط کرے، اس کی آیات کے ساتھ استنباط کے معنی کیا ہے؟ استنباط نکلا ہے نبتا سے، اور نبتا کے معنی ہے کہ اتنی کھدائی کی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے. قرآن کی آیات میں استنباط کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی آیات کی اتنی گہرائیوں میں اترا جائے کہ آب تعبیر نمودار ہو. اور یہ شے ممکن کب ہوگی؟ یہ شے تب ممکن ہوگی جب آپ رسالت مات سے
وفادار ہو جائیں گے۔ جب آپ رسالت مآب سے وفادار ہو جائیں گے۔ رسالت مآب سے وفاداری کے معنی یہ ہیں کہ جو رسول کہیں اسے مانو، جس کا ہاتھ بلند کر دیں اسے تھامو، اور جسے محفل سے نکال دیں اس کا انکار کرو۔ ہمیں رسالت مآب سے وفاداری کا تعلق قائم کرنا۔ اگر آج کوئی انسان قرآن سے معجزہ صادر نہیں کر پا رہا تو اسے اس رشتے پر نظر ثانی کرنی ہوگی جو اس نے رسالت مآب سے قائم کیا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، یہاں بزرگ سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، سنیے اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ابتدائے عمر میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو اسے بھی مایوس نہیں چھوڑا گیا، اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ علم ایک نور ہے، جسے خدا چاہتا ہے اس کے قلب میں نور علم داخل کر دیتا ہے۔ لہذا کتابوں سے حاصل ہونے والا علم معمولی ہوتا ہے، جب اللہ نور علم قلب میں داخل کرتے وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن عظیم کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ ہمیں قرآن کی آیات سانس لیتی ہوئی موجودات ہیں، اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کہ قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ بہترین کلام ہے۔ لہذا ہمیں قرآن سے، قرآن حکیم سے استنباط کرنا ہے، قرآن کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اور قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے ہمیں کچھ وسیلے درکار ہیں۔ لہذا جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے قرآن تک پہنچیں گے تب ہم قرآن کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں عمق قرآنی تک پہنچا سکتی ہے؟ وہ نعمت جس نے تمام نعمتوں کو مقصد عطا کر دیا، وہ نعمت جس نے تمام کل کی کل نعمتوں کو مقصد عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت ولایت امیر المومنین ہے، وہ نعمت ولایت ہے، اور اسی ولایت کو خاص توجہ رکھیے گا، اسی ولایت کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے اور اس کا دسترخوان نعمت عام ہے، اس کا دسترخوان رزق عام ہے، اور اس کے محل میں بے شمار خزانے ہیں، اس کے محل میں بے شمار نعمتیں ہیں، کہیں رزق کی نعمت ہے، کہیں لباس کی نعمت ہے، کہیں جا بجا دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے۔ اور وہ بادشاہ ایک دفعہ مثال کے طور پر اپنے محل کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس نے اپنے محل کی چابی رعایا کے حوالے کر دی، اور رعایا کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس محل میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہوتے چلے جاؤ، لیکن ان نعمتوں تک رسائی کے لیے تمہیں محل کا دروازہ کھولنے کے لیے یہ چابی درکار ہے، تمہیں یہ
امام کا قول ہے کہ ہم اسرار الہیہ کی چابیاں ہیں، ہم خزانہ الہیہ کی چابیاں ہیں۔ اب وہ بادشاہ چلا گیا اور اس نے جس رعایا کو جو چابی دی تھی، مثال کے طور پر اس رعایا نے اس چابی کو گنوا دیا، اس چابی کو فراموش کر دیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، بادشاہ نے چابی رعایا کو دی، رعایا نے چابی کو فراموش کر دیا، گنوا دیا، گم کر دیا، کھو دیا، اور کھونے کے بعد خود ایک چابی تلاش کر لے آئے تاکہ ان نعمتوں تک رسائی مل جائے۔ جب چابی انہوں نے نئی بنا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہوگی اور اصل نعمت تک نہیں پہنچ پائے ہوں گے، تب بادشاہ جب واپس آیا ہوگا تو اس نے نعمتوں کا نہیں پوچھا ہوگا، اس نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ میرے دسترخوان نعمت سے کتنا رزق استعمال کیا، کتنے خزانے استعمال کیے، کتنا لباس استعمال کیا، بلکہ وہ فقط ایک سوال کرے گا، میں تمہیں ایک چابی دے کر گیا تھا۔ اور اگر ولایت علی ایک چابی ہے اصل نعمت تک پہنچنے کے لیے، تو اسی لیے اللہ بروز قیامت کسی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا تھا کتنا استعمال کیا، میں نے تمہیں لباس دیا تھا تم نے کیسے استعمال کیا، میں نے تمہیں عقل دی تھی تم نے کیسے استعمال کی، لیکن فقط ایک نعمت عظمیٰ کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ولایت عطا کی تھی، ہم نے تمہیں ولی عطا کیے تھے، تم نے انہیں فراموش کر دیا۔ اور اگر وہ چابی فراموش نہ کی گئی ہوتی، اس چابی کو گم نہ کیا گیا ہوتا، تو چابی کے بارے میں سوال ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر تمام کائنات ولایت امیر المومنین پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم خلق نہ کرتا۔ اور عزیزان گرامی، ولایت وہ مفتاح ہے، ولایت وہ کنجی ہے جس سے آپ اصل و حقیقت نعمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب آپ ولایت کو سمجھیں گے، اور ولایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ولایت کی حدوں کو سمجھیں۔ ولایت کو سمجھنے کے لیے خاص توجہ کیجیے گا، ولایت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ولایت کی حدوں کو سمجھیں۔ اور عزیزان گرامی، وہ ولایت تھی رسالت مآب کی، وہ ولایت کی حدیں تھیں کہ اللہ نے رسالت مآب کو نہ رسالت کے حوالے سے بلایا، نہ نبوت کے حوالے سے بلایا، بلکہ عبودیت رسالت مآب کا کمال تھا کہ اللہ نے معراج پر رسالت مآب کو رسالت مآب کی عبودیت کے حوالے سے بلایا، اور وہاں بلا کر ایک جملہ کہا، ایک آیت دی کہ جناب رسالت مآب کس مقام پر تھے، اور وہ مقام قاب قوسین و ادنیٰ کا مقام تھا۔ وہ مقام قاب قوسین و ادنیٰ کا مقام تھا۔ ایک علمی نشست میں دیے جانے والے عرفانی مفاہیم آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قاب قوسین و ادنیٰ کے معنی کیا ہیں؟ دو کمانوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ۔ اس عالم لاہوت میں فاصلے کی حقیقت کیا ہے؟
یعنی دو کمانوں کا فاصلہ کوئی خارجی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا فاصلہ تھا جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرفانی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے رسالت مآب کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا۔ اللہ نے رسالت مآب کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا، اور جب تمام صفات کے حامل رسالت مآب ہو گئے تب ایک منزل وہ آئی کہ جب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو قوسین کا فاصلہ رہ گیا، ایک قوس خالقیت کا فاصلہ تھا، ایک قوس معبودیت کا فاصلہ تھا۔ ایک قوس خالقیت کا فاصلہ تھا، ایک قوس معبودیت کا فاصلہ تھا، لیکن خدا کی قسم ہم مشرک ہو جاتے اگر وہ او ادنا کی تشریح نہ بتاتا۔ او ادنا کہہ کر اللہ نے قوس معبودیت کو کچھ کم کرنے کے لیے اللہ نے رسالت مآب کو اپنی اطاعت کے ساتھ، رسالت مآب کی اطاعت کو شامل کر کے قوس معبودیت کو کچھ کم کر دیا۔ اور عزیزان گرامی یہ ولایت رسالت مآب کی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا، ایک قوس خالقیت کا فاصلہ رہ گیا، ایک قوس معبودیت کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ولایت رسالت مآب تھی، لیکن وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی کہ جب رسالت مآب معراج کے بعد زمین پر آئے اور فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا، علی کہتے ہیں، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج معراج آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ کی ولایت تھی۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو میں نے معراج میں چشم ظاہری سے دیکھا، چشم ظاہری سے دیکھا، وہ علی نے چشم قلبی سے دیکھا۔ یعنی رسالت مآب جس عالم سے گزرتے چلے گئے وہاں چشم ظاہری سے دیکھ رہے تھے، یعنی عالم دہر میں رسول کا جسم گیا، عالم ملکوت میں رسول کا جسم گیا، عالم جبروت میں رسول کا جسم گیا۔ جس عالم میں پچھلے عالم کا وجود جا نہیں سکتا وہاں اللہ نے رسالت مآب کے جسم کو گزار دیا۔ کیونکہ جب روح میں علم داخل کرتے چلے جائیں گے تب روح اس مقام پر پہنچے گی کہ اس کا جسم پر اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ جب روح کو جسم پر اقتدار مل جائے تب روح کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے جسم کے ساتھ جہاں مرضی چلا جائے۔ یہ آپ کی روح ہے، یہ آپ کی روح ہے کہ سونے کے بعد جسم سے جدا ہو رہی ہے۔ یہ رسالت مآب کی روح ہے جس میں رسالت مآب پر روح پیغمبر کا ایسا اقتدار ہے کہ روح جیسے چاہے جسم کو جس عالم سے گزارنا چاہے گزار دے۔ اور عزیزان گرامی اللہ نے اس ولایت کو، اس عبودیت کو، اس معراج پہ لانے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی کہ سبحان الذی، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لیکن خدا کی قسم اگر رسالت مآب فرما دیتے کہ میں معراج پہ گیا تھا تب بھی جائے شک و تردید نہ کی، تب بھی شک کی گنجائش نہ تھی
کیونکہ ولایت رسالت مآب ہے کہ رسالت مآب معراج تک جا رہے ہیں، اور یہ ولایت امیر المومنین ہے، یہ ولایت امیر المومنین ہے کہ جب رسالت مآب اس سدرۃ المنتہا کو عبور کرتے ہوئے عالم لاہوت تک پہنچے تو یکا یک صوت علی گونجنے لگی۔ عزیزان گرامی قدر، ولایت کو ہمیں ولایت کو سمجھنا ہے، ہمیں ولایت کو سمجھنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام وہ ولی خدا ہیں کہ جنہوں نے تمام اصحاب کے سروں سے بیعت کو اٹھا لیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت ان سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے شب عاشور تمام اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں قوم میرے خون کی پیاسی ہے، یہ قوم میرا خون چاہتی ہے، میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جو جانا چاہتا ہو چلا جائے۔ سب سے پہلے جناب عباس کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں آقا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہماری زندگی پر خاک ہے۔ اس کے بعد جناب زہیرقین کھڑے ہوئے اور یقین دلوایا کہ آقا اگر ہمیں 1000 بار قتل کر دیا جائے، ہمیں 1000 بار زندگی عطا کر دی جائے، ہم پھر بھی آپ پر قربان ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، حسین عصر عاشور فرما رہے ہیں کہ میں حسین وہ ہوں جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا، میں حسین وہ ہوں جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، کیسے رلایا؟ حسین وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے جب ان کی نظر جناب انس ابن حارث پہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سن رسیدہ ہیں، کمر خمیدہ ہے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں سے ماس آنکھوں پہ ڈھلکا ہوا ہے، آگے نظر نہیں آتا۔ تو جناب انس ابن حارث نے ایک نیزہ اپنی کمر سے باندھا اور اپنی کمر کو سیدھا کیا اور اپنی آنکھوں سے ماس کو کھینچ کر جبین پہ ایک کپڑا باندھا۔ جب یہ تیاری حسین نے دیکھی تو جناب حسین ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگے۔ حسین گریہ کرتے جا رہے تھے جناب انس کی تیاری دیکھ کر۔ یہ پہلا موقع تھا جب حسین نے گریہ کیا۔ دوسرا موقع جب قاسم نے کہا